سوال: اس کا کیا مطلب ہے کہ یسوع امن کا شہزادہ ہے؟ اس ویڈیو کے اندر میں بائبلی تعلیمات کی روشنی میں اس سوال کا جواب دوں گا اور اس کے بعد کچھ مددگار تعلیمی وسائل کو جاننے میں آپ کی مدد کروں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ یسایہ کی طرف سے موعودہ مسیحا کے بارے میں کی جانے والی نبوت میں کہا گیا ہے کہ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ ظلم و تشدد اور جنگ و جدل سے بھری ہوئی اس دنیا کے اندر یہ دیکھنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح وہ قادر مطلق خدا ہو سکتا ہے جو حتمی امن کی علامت ہو۔ جس قسم کے امن کی بات یسایہ یہاں پر کر رہا ہے اس کی نمائندگی جسمانی تحفظ یا سیاسی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ امن یا سلامتی کے لیے استعمال ہونے والا عبرانی لفظ شالوم ہے، جو اکثر سکون کے ظاہر ہونے یا افراد، گروہوں اور قوموں کے لیے امن اور سلامتی کے اظہار کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یونانی لفظ آئرینے کے معنی ہے اتفاق اور ہم آہنگی۔ پولس رسول نئے عہد نامے کی کلیسیا کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے آئرینے لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن امن کے گہرے اور مزید بامقصد معنی کسی شخص کی خدا کے ساتھ صلح کی بدولت اس کی زندگی میں آنے والی روحانی ہم آہنگی کے ہیں۔ اپنی گناہ آلود حالت کے اندر ہم خدا کے دشمن ہیں، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیبی کفارے کی وجہ سے خدا کے ساتھ ہمارا تعلق بحال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دل اور ہمارے خالق کے درمیان قائم ہونے والا گہرا اور مستحکم امن ہے جو کبھی کسی وجہ سے ہم سے دور نہیں ہوگا، اور یہ مسیح کے جو کہ امن کا شہزادہ ہے کام کی حتمی تکمیل ہے۔ لیکن مسیح کی قربانی ہمارے لیے ابدی امن سے بڑھ کر بھی کچھ مہیا کرتی ہے۔ یہ ہمیں روح القدس کے ساتھ تعلق رکھنے کی بھی اجازت دیتی ہے جو کہ ہمارا مددگار ہے اور ہماری رہنمائی کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ مزید برآں روح القدس ہماری زندگیوں میں اپنی موجودگی کا مظاہرہ کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ ہماری اس طرح سے زندگی گزارنے میں مدد کرتا ہے جیسے ہم خود کبھی بھی نہیں گزار سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری زندگیوں کو محبت، خوشی اور اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ محبت، خوشی اور اطمینان کسی بھی ایماندار کی زندگی میں روح القدس کے کام کا نتیجہ ہے۔ وہ ہماری زندگیوں میں اس کی موجودگی اور حضوری کا عکس ہیں، اور اگرچہ ان خصوصیات کا سب سے گہرا اور سب سے نمایاں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی ذات کے تعلق سے محبت، خوشی اور اطمینان کا تجربہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات میں بھی یہ خصوصیات چھلک پڑتی ہیں، اور ہمیں اس کی سخت ضرورت بھی ہے۔ خاص طور پر خدا ہمیں بلاتا ہے کہ ہم دوسرے ایمانداروں کے ساتھ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے حلیمی، مہربانی اور صبر کے ساتھ روح کی یگانگی صلح میں رہیں۔ ہماری زندگیوں میں حلیمی اور خاص مقصد کے لیے یہ اتحاد روح القدس کے کام کے بغیر بالکل بے معنی ہوگا۔ ہم خدا کے بیٹے اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے شکر گزار ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا خدا کے ساتھ امن کا رشتہ ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ امن کی سب سے عام تعریف یعنی کسی شخص کی زندگی میں سکون کی حالت کو سمجھنا اور اسے قائم رکھنا سب سے زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔ ہم خدا کے ساتھ اپنے امن و اطمینان کو حاصل کرنے اور اسے قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور جب ہم دیگر ایمانداروں کے ساتھ امن اور ہم آہنگی میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے امن کا تجربہ کرنا اور اسے قائم رکھنا بے انتہا مشکل ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ اپنی ہی زندگی میں بھی یہ کام ہمارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ پرامن کے معنی آسان نہیں ہوتے۔ خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی آسانی کا وعدہ نہیں کیا، اس نے صرف مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے برعکس اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم مشکلوں اور مصیبتوں کی توقع رکھیں، لیکن اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم اس پر بھروسہ کریں اور اس سے مانگیں تو وہ ہمیں خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے عطا کرے گا۔ چاہے ہم کسی بھی طرح کی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہوں،
ہم اس امن اور اطمینان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو صرف خدا سے ملتا ہے اور جس کا انحصار ہماری اپنی ذات اور ہمارے ارد گرد کے حالات پر نہیں ہوتا۔ کیا آپ اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ ہماری دیگر ویڈیوز کو مس نہ کر دیں، اور بہت سارے سوالات کے جوابات کے لیے ہماری ویب سائٹ gotquestions.org کو وزٹ کیجئے۔ کیا آپ کے اور بہت سارے سوالات ہیں؟ بائبل مقدس کے پاس آپ کے سبھی سوالات کے جوابات ہیں۔ شکریہ۔